ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حاکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ ہم سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام، مرتبہ، عظمت اور فضائل سنے تھے. امید ہے جو کچھ بیان ہوا تھا سننے والوں اور سنانے والے کے ذہن میں محفوظ ہوگا. جو کچھ سنا تھا، سنایا تھا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری سیرت بیان
بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس شخصیت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہوں ان کی سیرت کتنی پیاری ہوگی۔ ابو بکر کا معنی ہے جلدی کرنے والے، ہر اچھے کام میں نمایاں نظر آنے والے، ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے نظر آنے والے، ہر اچھائی بھلائی کے کام میں حصہ لینے والے، نیکی کے کام میں بھلائی کے کام میں پیچھے نہ رہنے والے، نیکی میں جلدی کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو جیسے آپ کی کنیت تھی، عملی طور پر سیرت کے لحاظ سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی تھے۔ اسلام قبول کرنے میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اور پھر اسلام کی خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابو بکر پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں۔ اسلام کی خاطر ماریں کھانا، قربانیاں دینا، وقت دینا، مال دینا، اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اوپر صحبت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس بندے کا احسان ہے وہ ابو بکر۔ زندگی میں جس آدمی نے، جس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا، میں نے اس کے احسان کو بدلہ دیا ہے۔ ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ میں ان کے احسان کے بدلے نہیں دے سکتا، میرا رب ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا کہ اللہ کے بعد اگر افضل ترین کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین اگر کوئی آدمی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے، پیغمبر کے بعد ابو بکر کا درجہ ہے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی اکثر گفتگو میں جب کسی شخصیت کا ذکر ہوتا تھا ابو بکر اور عمر کو زیادہ یاد کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ متقی سمجھے جاتے تھے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، کیا خیال رکھتے تھے، سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ سے زیادہ عالم سمجھتے تھے۔ اس کی انہوں نے ایک مثال بیان فرمائی اور دلیل پیش کی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہے اس کی مرضی، اللہ کے پاس آنا چاہے اس کی مرضی، دنیا میں رہنا چاہے یا آخرت میں رہنا چاہے
اس کی مرضی ہے، اس کو آپشن دیا گیا ہے، دنیا کو اختیار کر لے یا آخرت کو پسند کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے دنیا کو پسند کرنے کی بجائے آخرت کو پسند کیا ہے۔ سارے صحابہ اس بات کو سن رہے ہیں، مجمع بہت بڑا اجتماع ہے، کسی کو یہ بات گہرائی کی انداز میں سمجھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بھی اس راز کو اس بات پر نہ سمجھا، لوگ کہنے لگے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ آپ علیہ السلام تو کسی عام آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ اتنے زاروں قطار کیوں رو رہے ہو؟ صدیق نے جواب دیا کہ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے علاوہ کس کو اختیار دے سکتا ہے کہ دنیا میں رہے یا آخرت کو پسند کرے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صدیق نے جب یہ بات بیان فرمائی، باقی صحابہ کی آنکھیں کھلی ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صدیق کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جدائی کا فکر لاحق ہوا، اس لیے زاروں قطار رونے لگ گئے۔ باقی لوگ بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سب سے زیادہ جس نے سمجھا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ عالم، دین کو سمجھنے والا اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو زیادہ سمجھنے والا سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نیکیوں میں، تمام نیکوں میں، تمام نیکوکاروں میں آگے نظر آتے ہیں، تمام اعمال خیر میں بھی دوسروں پہ سبقت لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے ساتھیوں آج تم میں سے کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مسلمان مرد و عورت کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من اقام منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ کام میں کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جو کسی مریض کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے توفیق دیا ہے کہ میں یہ کام بھی کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، ایک ہی دن میں ابو بکر نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آئے ہیں، مریض کی عیادت بھی کر کے آئے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جوابات سنے، آپ نے فرمایا مجتمعنا فی مریض الا دخل الجنہ، فرمایا یہ خوبیاں جس بندے میں جمع ہو جائے یقیناً وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اعمال خیر میں ابو بکر آگے آگے نظر آتے ہیں، نیکی کرنے میں صدیق اکبر پہلے سب میں نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے بڑے حریص تھے، اللہ اکبر، ایک وقت میں ایک دن میں کئی نیکیاں کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمغہ مل چکا تھا، سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، اس کے باوجود نیکی کے کاموں میں آگے آگے نظر آتے ہیں۔
ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میرے پاس مال بہت زیادہ موجود تھا. میں نے دل میں کہا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جانے کا بہترین موقع ہے. اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. لوگ مال لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام پوچھتے جا رہے ہیں کتنا مال لے کے آئے ہو, کتنا مال لے کے آئے ہو. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنا مال لے کر آیا. میرے گھر میں جتنا مال تھا ٹوٹل مال کے 2 حصے میں نے کیے. ایک حصہ اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے گھر میں نے چھوڑا. دوسرا حصہ اللہ کے رسول کے پاس لے گیا. فرمایا عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی ٹوٹل جائیداد کا, سارے مال کا آدھا حصہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا آج میں پہلے نمبر پہ آؤں گا, سب سے زیادہ مال میرا ہوگا. اتنے میں ابو بکر صدیق آئے, اپنا مال جمع کروایا. آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سارے کا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے لے کر آیا. آپ نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب دیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھ کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے کہا اے عمر یہ موقع تھا ابو بکر سے آگے نکلنے کا, ابو بکر سے زیادہ نمبر لینے کا, لیکن اس موقع پر بھی صدیق نمبر لے گیا, عمر پیچھے رہ گئے. کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر وہ انسان ہے, میں جتنی بھی کوشش کروں کبھی بھی ابو بکر سے نیکی کے کاموں میں آگے نہیں جا سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو بھی آزاد کیا کرتے تھے. غلاموں کو آزاد کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اس غلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے کئی غلام آزاد کیے. جن غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا ان میں ایک غلام ایسا ہے جس کو اللہ نے اتنا درجہ دیا جو چلتا زمین پر تھا, اس کے قدموں کی چاک جنت میں سنائی دیتی ہے. جانتے ہیں کیا نام ہے ان کا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو آزاد کرانے والے بھی ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی, اپنے غریب اور کمزور رشتہ داروں پر مال خرچ کیا کرتے تھے. آج میرے بھائیوں ہمیں اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, اپنے غریب مسکین رشتہ داروں کو بھلا دیتے ہیں, اپنے بھوکے پیاسے محلے داروں کو بھول جاتے ہیں, صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. صدیق وہ تھا اللہ نے مال دیا اپنے اوپر بھی خرچ کیا کرتے تھے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کیا کرتے تھے, کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. جس طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اپنے قریبی رشتہ داروں کا خرچہ اٹھاتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے, ان پر خرچ کیا کرتے تھے. اور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خالہ تھی اور خالہ کا بیٹا مصطفیٰ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جو ایک محتاج آدمی تھے, غریب فقیر مسکین آدمی تھے. ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے, ان کو راشن دیتے تھے, کھانے پینے کا سامان دیا کرتے تھے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی, الزام لگایا گیا, الزام لگانے والوں میں بعض سیدھے سادے لوگ بھی
اللہ اکبر ملوث ہو گئے، اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک بسطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں۔ جب آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا جاتا ہے، سورہ نور کی 18 آیت نازل ہوتی ہے کہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ یہ پاک ہے، اس کے اوپر جھوٹا الزام تھا، یہ اس گناہ اور تہمت سے بری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ تہمت لگانے والوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اب فیصلہ کر لیا ابو بکر صدیق نے، میری خالہ کا بیٹا ہو کر میری بیٹی عائشہ پہ الزام لگائے، ابو بکر کا دل دکھائے، آج کے بعد ابو بکر اس کو خرچہ نہیں دے گا، اس پر مال خرچ نہیں کرے گا۔ صدیق نے ادھر سے ارادہ کیا، ادھر سے جبرائیل قرآن لے کر آ گئے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے جو بزرگی والے ہیں، کشادگی والے ہیں، انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والے مسکینوں غریبوں پر خرچ کرنے کا جو پہلے ارادہ رکھتے تھے، اب انہوں نے قسم اٹھا لی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں غریبوں مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر ان مسکینوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی جب یہ آیات سنی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ فوری طور پہ تبدیل کر دیا۔ سامان اٹھایا کھانے پینے کا، راشن کی گٹھڑی کندھے پہ رکھی اور چل پڑے مصرع کے گھر کی طرف اور کہتے جا رہے ہیں بلا واللہ کہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں ہے پروردگار ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنا دل دکھانے والوں کو معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی طرح خرچہ دینا شروع کر دیا۔ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غریب کمزور قریبی رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صدیق کے سامنے جب قرآن کی آیت آ جاتی پھر وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتے تھے۔ شانیں ایسے تو نہیں ملتی نا، عظمتیں ایسے تو نہیں ملتی نا، مقام درجے ایسے تو نہیں ملتے نا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج میرے بھائیوں کتنے لاکھ پتی ہیں، کتنے کروڑ پتی ہیں، اور ان کے قریبی رشتہ دار، ان کی بہنیں، ان کے بھائی اور ان کے چچا، ان کے ماموں، ان کے کزن، چچا زاد، ماموں زاد، قریبی رشتہ دار وہ انتہائی فقیری، مسکینی، غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لاکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں کو توفیق نہیں ہوتی اپنے قریبی رشتہ داروں کو سپورٹ کریں۔ اللہ اکبر، ایسے نیکوکار جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور ان کا قریبی ہمسایہ یا رشتہ دار بھوکے پیٹ سوتا ہے، قیامت کے دن رب العالمین کی عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں۔ میرے بھائیو ایک سوچ بنا لیں کہ ہم میں سے ہر صاحب حیثیت اپنے ایک زیادہ نہیں ایک قریبی رشتہ دار کا ماہانہ خرچہ اٹھائے گا، یا اس کی جو ادویات کا خرچہ ہے وہ اٹھائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ کس طرح برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت آنے کے بعد اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسری خوبی صدیق کے اندر یہ معلوم ہوتی ہے جس نے بھی صدیق کا دل دکھایا ابو بکر نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ ہم تو معاف نہیں کرتے، ہم تو عید کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، گالی کا جواب گولی سے دینے والے ہیں، ہم کیوں جھک جائیں؟ نہیں، اگر صدیق کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو جس نے دل دکھایا ہے، تکلیف دی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دو، اس کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، جنت میں نبی کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا اور صدیق کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
لگتے ہیں، لاکھوں آ جائیں تو پھر بھی تھوڑے لگتے ہیں، کروڑوں آ جائیں تو پھر بھی تھوڑے لگتے ہیں، بس ایک ہرس ہے جو ختم نہیں ہوتی، انسان کی ہرس کا برتن ہے جو کبھی برتا نہیں ہے، کہتا ہے ادھر سے بھی لے لوں ادھر سے بھی لے لوں، یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، لیکن دنیا سے جب جانا گئے وہ کفن پہنایا جائے گا جس کے ساتھ جیبیں بھی نہیں ہوں گی، جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے اسی طرح خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، اور قیامت لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ لا یبالی المرء من الحلال ام من الحرام، بندے کے پاس جو مال آ رہا ہوگا پرواہ نہیں ہوگی یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میرا حق ہے یا کسی اور کا حق ہے۔ فرمایا اپنے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند ٹکڑوں کی خاطر، چند کاغذوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دیں گے، دین کو بیچ دیں گے۔ آج کوئی حالت ہے یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال کھانے والے اور حلال اس لیے کھاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان انہوں نے سنا ہوا تھا، جو جسم حرام کے مال سے پلا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جلنے کے لیے جائے گا۔ حرام مال کو خبیث، ناپاک اور پلید کہا گیا ہے قرآن کریم میں، اور جنت تو اللہ نے پاک بنائی ہے، پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، کوئی حرام کھانے والا حرام خور، خبیث اور پلید ہو جاتا ہے، اس لیے وہ رب کی پاک جنت میں نہیں جائے۔ اس لیے میرے بھائیو حرام کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، دوسروں کا حق کھانے سے بچیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ایسے بخاری کی حدیث ہے، وہ کام کرتا ہے تھوڑا بہت وہاں سے جو پیسے ملتے ہیں، اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، وہ ابو بکر صدیق کے سامنے آ کے پیش کرتا ہے، آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، وہ حلال جو کمائی تھی اس میں سے کھا لیتی ہیں۔ ایک دن وہ غلام آیا، اس نے آ کر کھانے کی کوئی چیز دیا، دودھ کا پیالہ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز کھا پی لی، تھوڑی دیر بعد اس نے بتایا اے میرے آقا ابو بکر، آپ نے پوچھا نہیں یہ مال کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے پتا ہے تم حلال کمانے والے ہو، حلال کی کمائی ہوگی۔ اچھا نہیں، آج جو میں مال لے کر آیا تھا یہ مجھے ایک میرے پرانے دوست نے دیا ہے، میرے پرانے مرید نے دیا ہے، میں جب مسلمان نہیں تھا دور جاہلیت میں میں نے جس طرح نجومی اور کاہن ہوتے ہیں، یہ بابے ہوتے ہیں جو اندازے لگاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، ٹیوے لگاتے ہیں، تکے چل جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے۔ میں نے بھی دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بندے کے سامنے تکا لگایا تھا، اس نے کہا تھا میرے گھر میں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، میں نے کہا کنفرم ہے، 100% پکی بات ہے تیرے گھر میں بیٹا ہوگا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ وہ میرے پاس اس کہانت کی، اس غیب کے علم کی خبر بتانے کی، اس کہانت کی اجرت لے کر آیا ہے، یہ چیز اس نے مجھے کھانے کے لیے دی ہے، میں نے آپ کو دے دی ہے۔ ابو بکر نے کہا استغفر اللہ، یہ مال تو حلال نہیں ہے۔ اب صدیق اکبر پریشان ہو گئے، حالانکہ جان بوجھ کے حرام کا مال نہیں کھایا تھا، اللہ اکبر، جو انجانے میں بھی صدیق کے پیٹ میں حرام کا مال گیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق نے اپنے گلے میں انگوٹھا ڈالا اور فوری طور پہ قے کر دی اور روتے روتے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، مولا جو میرے بس میں تھا میں نے تو نکال دیا ہے، باقی تو معاف فرما۔ یہ تھے ابو بکر صدیق۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تمہارے نزدیک تو دنیا والوں میں عزت کے کیا کیا معیار ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کے نسبت زیادہ تقوی والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم دل تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے شہر میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ صدیق قرآن پڑھتے، میرے بھائیو ہماری طرح نہیں کہ اگر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ایک ختم نہیں، دو نہیں، 7 نہیں، 100 ختم کرتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ساری رات شبیلیں ہو جاتے ہیں،
الفاظ ہوتے تھے صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ مشرکین مکہ کی عورتیں بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، صدیق کا قرآن سن کر وہ بھی بڑے متاثر ہوتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا صدیق کی زبان سے قرآن سن کر کہیں ہماری عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں، ہمارے بچے مسلمان نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے ابو بکر، یا قرآن کی تلاوت چھوڑ دو یا پھر علاقہ چھوڑ دو۔ صدیق نے کہا علاقہ تو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا، آپ گھر چھوڑ کے چلے جائے۔ صدیق نے اپنا سامان باندھا، سامان باندھنے کے بعد جناب وہاں سے روانہ ہو رہی ہیں۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے جا رہی ہیں اور راستے میں ایک کافر سردار مل جاتا ہے جس کا نام ابن دغنان ہے۔ اس نے کہا صدیق کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری قوم کے لوگ مجھے مکہ میں نہیں رہنے دیتے، مجھے انہوں نے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ ابن دغنہ کافر سردار کو بھی پتا ہے صدیق کتنے کام کا بندہ ہے، کتنی عزت والا ہے، کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے۔ صدیق نے کہا ابو ابن دغنہ، مجھے میری قوم یہاں رہنے نہیں دیتی، میں مجبور ہو گیا ہوں جانے پر۔ اللہ اکبر۔ ابن دغنہ نے کہا صدیق پریشان نہ ہو، ابو بکر پریشان نہ ہو، تو میرا، میں تیری امان دیتا ہوں، تیری گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی وقت ابن دغنہ نام کا سردار کافر سردار آتا ہے اور قریشیوں کو کہتا ہے، اے قریشیوں تم سن لو، تم میں سے جس نے بھی ابو بکر کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اس کی انگلی کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی، آنکھ پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ کون ہے جو صدیق کو گھر سے نکالے؟ ابو بکر جیسے بندے کی تو ہمیں ضرورت ہے، بھلا ابو بکر جیسے پیاری سیرت والے لوگوں کو بھی کوئی اپنے گھروں سے نکالتا ہے۔ اور صدیق کو کہا صدیق تم کیوں علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہارے اندر تو ایسی ایسی خوبی ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے ابو بکر کیوں علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہارے اندر تو 5 خوبیاں ایسی ہیں، ہم تمہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر نہیں جانے دیں گے۔ وہ 5 خوبیاں کون سی ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا کماتے آپ ہیں، کھلاتے ان کو ہے، تقری الضیف، مہمان آ جائے بار بار آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی خدمت کر کے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ نام فرق اور نمایاں طور پہ مہمان نواز ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مہمانوں کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک خوبی یہ ہے، حالات جیسے بھی ہوں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ابو بکر آپ کو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں۔ گواہ کون ہے؟ کافروں کا سردار ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آئے اور لوگوں کے سامنے جب ابن دغنہ نے گارنٹی دی اور امان دی اور کہا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واپس ہے اور پھر اپنے مکان میں رہنے لگ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی خوبیاں تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ صدیق کی قسمت کے کیا کہنے، اول اسلام میں ان کا نام آتا ہے، جب ہجرت کی باری آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے ہیں صدیق کے گھر میں۔ یہ بھی ابو بکر صدیق کی قسمت کے کیا کہنے، سارے صحابہ چل کے اللہ کے پیغمبر کے در پہ آتے ہیں، رسول اللہ چل کے صدیق کے در پہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ دوپہر کا وقت ہے، کیوں آپ اس وقت تشریف لائے، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنے کا حکم مل گیا ہے،
ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا صدیق اس لیے تو آیا ہوں اللہ کا حکم ہے صدیق کو اپنے ساتھ لے جاؤ. 14 دن یا اس سے زیادہ یہ جو ٹائم ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے. تنہائی میں خلوت میں علیحدگی میں اگر کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا اللہ نے نصیب فرمایا ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی دل بھر کے رج رج کے زیارتیں کی, آپ علیہ السلام کی خدمت کی, یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت جو عمر تھی تقریباً 50 سال سے اوپر تھے. کتنے کلومیٹر کا فاصلہ وہ غار کا طے کیا, پہاڑی کے اوپر چڑھے, صدیق کو خدمت کا موقع ملا. اس بوڑھے جسم والے صدیق نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا. وہ غار سور وہاں اللہ نے مجھے بھی جانے کی توفیق دی. آپ میں سے کئی کے ساتھی اس کو دیکھ کر آئے ہوں گے, جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بڑے بڑے کڑیل جوان صحت مند بندے اس غار کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں اور غیر سے دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اس غار میں اینڈ تک جائیں. میں نے جب اس غار کو دیکھا مجھے ایک بات یاد آئی, صدیق قربان جاؤں تیری ہمت پر, تیری ہمت پر قربان جاؤں. تو اکیلا نہیں تھا بلکہ کندھے پہ رسول اللہ کو اٹھا کر تو نے اتنا مشکل سفر کیسے طے کیا. جب اس غار میں پہنچے کافر مشرکین مکہ بھی پیچھے پیچھے آئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار سور کے اندر موجود ہیں. صدیق باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن ساتھ آ گئے. آپ نے فرمایا صدیق پریشان نہ ہو, لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر پریشان نہ ہو, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ آیت سورہ توبہ کی ہے. فرمایا الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فرمایا جب اللہ کے رسول اپنے ساتھی کو اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غمگین نہ ہو, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی. صدیق کی محبت اتنی تھی, صدیق کی خدمات کا رب نے صلہ یہ دیا, صدیق کا ذکر قرآن میں رکھ دیا. قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی خدمات کو دیکھا جاتا ہے, ان کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے, ان کی مزاج کو دیکھا جاتا ہے, ان کے مقام کو دیکھا جاتا ہے, تو وہ ہر مقام پر سامنے نمایاں اونچی جگہ پر پہلی صف میں نظر آتے ہیں. اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں. آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کے جو قائد ہیں, خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسلام میں بھی پہلے نمبر پر, خلافت میں بھی پہلے نمبر پر. بعض لوگ تو پتہ نہیں اپنی طرف سے کیا کیا باتیں کہتے ہیں, 3 باتیں یاد رکھیں. نبی علیہ السلام یہ خلافت والا جو بھار روز آتا ہے اپنی زندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے گئے تھے. ایک خاتون آتی ہے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں سے میری کچھ امداد کیجئے. آپ نے فرمایا ابھی میں مصروف ہوں, کل آنا اور پھر تیری مدد کی جائے گی, یا بعد میں آنا تیری امداد کر دی جائے گی. وہ خاتون کہنے لگی علم تجدینی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کل میں آؤں یا بعد میں آؤں, آپ اللہ کے بندے ہیں, کوئی پتہ نہیں, آپ زندہ نہ ہوں, میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میری امداد کون کرے گا. آپ نے فرمایا علم تجدینی
بیت المال کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ امیر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوتا ہے. میرے نبی اشارتاً فرما رہے ہیں میں دنیا سے چلا گیا تو پھر یہ بیت المال کی جو ذمہ داری ہے ابو بکر کے پاس ہوگی. ابو بکر کے پاس آنا وہ تیرے ساتھ امداد کرے. اشارہ کر دیا خلافت کا. پھر خلیفے کی جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے امامت، نمازیں پڑھانا، جمعے کا خطبہ دینا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں ساری کی ساری بند کر دو الا خوخت ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی سے. کیوں؟ مسجد نبوی اس طرح کھلی مسجد تھی اور اس کے ارد گرد صحابہ کے مکانات تھے. صحابہ کرام نے مسجد کے اندر ہی اپنے دروازے رکھے ہوئے تھے. آپ نے سارے دروازے بند کروا دیے. ایک دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ یہ اس کا دروازہ کھلوانے کا حکم دیا، کھلا رکھنے کا حکم دیا جس نے آ کر مسجد میں امامت کروانی تھی، صحابہ کرام کو نماز پڑھانی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی کھڑکی کھلے رہنے کا حکم بھی اشارہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد جو امامت کروائیں گے وہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں 5 دن پہلے یا 4 دن پہلے آپ علیہ السلام کی طبیعت بہت خراب ہے. آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتے. عشاء کی نماز کا وقت ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر ولیصلی بالناس، جو ابو بکر کو میرا حکم پہنچا دو لوگوں کی امامت کرائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل کے بندے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو روتے رہیں گے، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی. چچا عمر کو کہہ دو یا کسی اور کو کہہ دو. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں ابو بکر کو وہاں کھڑا کرنا ہے. اور صحیح بخاری کے ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی نہیں مانے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی رسول اللہ کے مصلی کے اوپر کھڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 17 یا 18 نمازیں مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھائی ہے. اور آپ علیہ السلام نے ایک دن اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا. یہ جناب آپ کی وفات سے 2 دن پہلے کی بات ہے یا 1 دن پہلے کی بات ہے، ظہر کی نماز ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. آپ علیہ السلام آتے ہیں. جب امامت شروع ہو چکی ہوتی ہے جماعت کے دوران پہلی رکعت پر تشریف لاتے ہیں. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ابا بکر اپنے مقام پہ ابو بکر ٹھہرے رہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں اور آپ نماز کی امامت کرواتے ہیں. نقشہ یوں بن جاتا ہے اللہ کے رسول ابو بکر کی امامت کروا رہے ہوتے ہیں، ابو بکر پیچھے تمام صحابہ کی امامت کروا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے، اتنی مقام والے، اتنی عظمت والے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر پکا جنتی ہے. ایک آخری بات اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی بتاؤں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بغیر صدیق کا گزارا نہیں ہوتا تھا. زندگی ساری ساتھ گزاری. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات کے موقع پر بھی روتے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، صدیق کی پریشانی ختم نہیں ہوئی اور زیادہ اداس ہو جاتے ہیں. ایمن ایک بزرگ ہے بڑھیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرنے والی ہے. غالباً بعض روایات کے مطابق انہوں نے نبی علیہ السلام کو بچپن میں پالا یا دودھ پلایا تھا. ایمن بڑی خاتون ہے، اللہ کے رسول ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. آپ کی وفات کے بعد ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، دونوں میں امن کے پاس آتے ہیں. وہاں ذکر ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صدیق اکبر زاروں قطار روتے رہتے ہیں.
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یاد کر کے آپ کی جدائی کے غم کو انہوں نے کبھی نہیں بلایا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جان میں ابو بکر روتے رہتے تھے۔ پھر محبت جو خالص تھی، وفات کے بعد اللہ نے صدیق کو اسی طرح پیغمبر کے ساتھ رہنے کی توفیق دے دی، سعادت دے دی۔ زندگی میں ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں صدیق اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ان کی محبت کے ساتھ فل کر دے، بھر دے، اور اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔